پتھریلے کچے راستے پر میں نے کوئی 3 فرلانگ کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ میں چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں میں گھری ایک انتہائی پرفضا سرسبز وادی میں پہنچ گیا۔ وہاں کا ماحول اس قدر دلنشیں تھا کہ میں نے بے ساختہ گاڑی کے بریک پر دباؤ بڑھا دیا۔ پجاری نے جس مقدس چشمے کا ذکر کیا تھا وہ آس پاس ہی کہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے سوچا اشنان نہ سہی، منہ ہاتھ دھونے اور پانی پینے میں کیا حرج ہے۔ ٹھنڈے میٹھے پانی کا وہ چھوٹا سا چشمہ ڈھونڈنے میں مجھے زیادہ مشکل پیش نہ آئی۔ پوری طرح تازہ دم ہو کر میں اپنی گاڑی کے پاس پہنچا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ گاڑی میں اپنا پستول چھپانے کی کوئی زیادہ محفوظ جگہ تلاش کرنے کے لیے یہ سنسان جگہ بہت موزوں ہے۔ چنانچہ میں نے گاڑی میں بیٹھ کر پستول اور دونوں اضافی میگزین ان کے خفیہ مقامات سے نکالے اور سرسبز گھاس پر کھڑی گاڑی کے نیچے گھس گیا۔ مجھے اگلے پہیوں کے ایکسل کے اوپر ایک خلا اپنے مقصد کے لیے مناسب لگا۔ اگر میں کسی کپڑے میں لپیٹ کر اپنا اسلحہ ٹھوس دیتا تو گاڑی کے نیچے گھس کر تلاشی لینے کے بعد بھی بمشکل ہی نظروں میں آ سکتا تھا۔ میں گاڑی کے نیچے سے نکلا اور اس مقصد کے لیے کوئی مناسب کپڑا حاصل کرنے کے لیے اپنا سفری بیگ کھولا۔ تبھی میری نظر اپنے ٹرانسمیٹر والے کپڑے کے چھوٹے تھیلے پر پڑی۔ میں نے سوچا کہ اسے چھپانے کے لیے بھی وہی جگہ مناسب رہے گی اور میں دونوں کی طرف سے مطمئن ہو جاؤں گا۔ میں نے اپنے ہتھیار اور مارک 2 لپیٹنے کے لیے گہرے سرمئی رنگ کی ایک چھوٹی چادر کا انتخاب کیا۔ میں نے پہلے ٹرانسمیٹر والی تھیلی کو اس کی ایک تہہ میں لپیٹا، لیکن میں جیسے ہی پستول کو اس میں لپیٹنے لگا اچانک ذہن میں آنے والے ایک خیال نے مجھے ہاتھ روکنے پر مجبور کر دیا۔ کیا ضروری ہے کہ مجھے سری نگر پہنچنے کے بعد ہی اس ہتھیار کی ضرورت پیش آئے؟ اچانک جان پر بن آئی تو خالی ہاتھ مارا جاؤں گا؟ کیا میں محض تلاشی میں ہتھیار برآمد ہونے کے امکانی خطرے کی وجہ سے اتنا بڑا خطرہ مول لینے کا متحمل ہو سکتا ہوں؟ میں نے کچھ مزید غور کیا اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچا کہ چاہے کچھ بھی ہو میں پستول کو اپنے ہاتھ کی پہنچ سے دور نہیں رکھوں گا۔ پھر میں نے ٹرانسمیٹر وہاں چھپانے کا ارادہ بھی ترک کر دیا۔ وہ جگہ بلا شبہ مناسب تھی، لیکن یہ ننھی سی مشین تو کرتے کی جیب میں ڈال کر لپیٹ دی جائے تو بھی کسی کو اس کی موجودگی کا شک نہیں ہوگا۔ میں نے ٹرانسمیٹر کے ساتھ تو یہی کیا، لیکن پستول چھپانے کی مناسب جگہ ڈھونڈنا اب بھی درد سر تھا۔ میں اسے سابقہ جگہ اٹکانے کے فیصلے پر پہنچا ہی تھا کہ حسب معمول دماغ کے کسی گوشے میں چنگاری سی روشن ہوئی۔ میں نے غور سے ڈرائیونگ سائیڈ والے دروازے کا جائزہ لیا۔ وہ کافی موٹا تھا اور اس کی اندرونی اور بیرونی چادر کے درمیان یقیناً کئی انچ کا خلا تھا، جبکہ ڈرائیونگ سیٹ والی سطح پر سخت گتے کی موٹی پرت چڑھی ہوئی تھی جسے کئی پیچ کس کر دروازے سے جوڑا گیا تھا۔ اگر میں پیچ کھول کر گتے کو الگ کر لوں تو اپنا پستول دروازے کے خلا میں چھپا سکتا ہوں۔ میں گتے کے پیچ اس قدر کھول رکھوں گا کہ یہ ایک جھٹکے سے الگ کیے جا سکیں اور میرا دایاں ہاتھ پلک جھپکتے میں پستول کے دستے تک پہنچ جائے۔ میں نے اپنے اس خیال کے قابل عمل ہونے کی تصدیق کے لیے گاڑی کے ڈیش بورڈ میں موجود اوزاروں کا چھوٹا ڈبہ کھولا اور دروازے کے پیچوں کے سائز کا پیچکس منتخب کیا۔ چند منٹ کی کوششوں سے دروازے کا اندرونی گتا الگ کر لیا۔ اندر نظر ڈالتے ہی میرا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ وہاں اتنا چوڑا اور گہرا خلا موجود تھا کہ پستول تو کیا مارک 2 سٹین گن بھی چھپائی جا سکتی تھی۔ البتہ پستول کو خلا کی گہرائی میں جانے سے روکنے کے لیے مجھے وہی والی سرمئی چادر درمیان میں پھنسانے کی ضرورت تھی۔ چادر رکھنے کی جگہ میں یکے بعد دیگرے کئی بار رد و بدل کرنے، پیچ کسنے اور ڈھیلے کرنے کے بعد میں بالآخر مطمئن ہو گیا کہ گتا ہٹانے کے لیے مجھے الٹے ہاتھ سے صرف ایک جھٹکا دے کر اسے اپنی بغل کی طرف کھینچنا ہے۔ اس کے بعد پہلے سے کاک کیا ہوا گولی چلانے کے لیے بالکل تیار پستول سیدھے ہاتھ سے نکالنے میں مجھے محض 1-2 لمحے لگتے۔ دونوں اضافی میگزین بھی میں نے پستول کے قریب ہی ہاتھ کی پہنچ میں جما دیے۔ پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد میں گاڑی ایک بار پھر آگے بڑھانے والا تھا کہ ذہن میں ایک اور عجیب سا خیال آیا جو مجھے پہلے بعید از قیاس لگا، لیکن پھر مجھے کراچی میں جاسوسی کے چیدہ چیدہ گر سکھانے والے اپنے ایک استاد مظفر احمد کی کئی بار دہرائی ہوئی ایک بات یاد آ گئی جسے وہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا نچوڑ کہا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا کا ماہر ترین جاسوس بھی کبھی نہ کبھی کم از کم ایک بار دشمنوں کے شکنجے میں ضرور آتا ہے، اور اس کے پکڑے جانے کی وجہ عموماً دشمن کا کوئی خطرناک جال یا عقل چکرا دینے والا حربہ نہیں ہوتا، بلکہ ایسا استاد جاسوس تقریباً ہمیشہ اپنی حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی اور کسی معمولی غفلت یا بے احتیاطی کی وجہ سے اپنا ناقابل شکست ہونے کا ریکارڈ خراب کر دیتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک مثال پیش کی تھی کہ روسی خفیہ ایجنسی KGB کا ایک ماہر ترین جاسوس رینو ہیہاہن دوسری جنگ عظیم کے بعد 10 سال تک امریکی شہر نیو یارک میں اپنے ملک کے لیے جاسوسی کرتا رہا اور کسی کو اس کی اصلیت کی کانوں کان خبر نہ ہوئی۔
وہ اتنا خود اعتماد تھا کہ FBI کے ایجنٹوں کا اڈا سمجھے جانے والے شراب خانوں اور جوا خانوں میں باقاعدگی سے جایا کرتا تھا اور ان کے ساتھ دوستی بڑھایا کرتا تھا۔ لیکن پھر ایک صبح اس نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اخبار بانٹنے والے 14 سالہ لڑکے جمی بوزارٹ کو ٹپ میں ایک نکل یعنی 5 سینٹ کا سکہ دیا۔ جمی کو وہ سکہ کافی ہلکا لگا۔ اس نے وہ سکہ زمین پر پھینکا تو وہ 2 حصوں میں کھل گیا اور کھوکھلے حصے سے ایک مائکرو فلم نکل کر گر پڑی۔ جمی اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار لڑکا تھا۔ اس نے اپنی دوست اور نیو یارک پولیس کے ایک اعلیٰ افسر کی بیٹی کو اس مائکرو فلم کے بارے میں بتایا اور اس طرح وہ مائکرو فلم FBI تک پہنچ گئی۔ کچھ دنوں میں نہ صرف اس سکے کو بطور ٹپ دینے والے KGB جاسوس کو پکڑ لیا گیا بلکہ مائکرو فلم پر موجود خفیہ پیغام کو بھی ڈی کوڈ کر لیا گیا۔ میں نے اپنے استاد کی یہ بات اسی دن سے گرہ میں باندھ لی تھی اور میں غیر ضروری خود اعتمادی اور خوش فہمی سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا، ساتھ ہی کسی بھی خطرے کو بعید از قیاس سمجھ کر نظر انداز کرنے سے گریز کرتا۔ تو اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ جس طرح میں نے لکشمن اور راگنی کی جاسوسی کے لیے ان کے بنگلے کے مختلف حصوں میں خفیہ آلات چھپا رکھے تھے، کہیں لکشمن جیسے گھاگ جاسوس نے بھی کسی شک کی بنا پر میری گاڑی میں ٹرانسمیٹر جیسا کوئی آلہ تو نہیں چھپا رکھا۔ میں نے یہ خیال ذہن سے جھٹکنا چاہا لیکن پھر اپنے ہی طے کردہ اصول کی خلاف ورزی مجھے بری لگی۔ میں نے گاڑی کے ہر گوشے میں ٹرانسمیٹر یا اس سے ملتا جلتا جاسوسی کا کوئی آلہ تلاش کرنے میں لگ بھگ 1 گھنٹہ صرف کر دیا لیکن کوئی مشکوک چیز تلاش کرنے میں ناکام رہا۔ بالآخر میں نے ہار مان لی اور گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے چل پڑا۔ اس دوران میں اپنے آپ کو سرزنش بھی کر رہا تھا کہ یہ احتیاطی اقدام پہلے میرے ذہن میں کیوں نہیں آیا، حالانکہ میں نے اپنے ٹھکانے کی تو پہلے دن ہی سے اچھی طرح چھان بین کر لی تھی۔ بالآخر میں نے اپنے آپ سے محتاط رہنے کا وعدہ کیا۔ مندر کے پجاری نے درست کہا تھا، اس نسبتاً غیر ہموار راستے نے مجھے جلد ہی دوبارہ مرکزی شاہراہ پر پہنچا دیا۔ اب میں خود کو زیادہ مطمئن محسوس کر رہا تھا۔ لگ بھگ نصف گھنٹے کے مزید سفر کے بعد مجھے ایک اور سیکیورٹی چیک پر روکا گیا جہاں صرف اور صرف ہندوستانی فوج کے اہلکار تعینات تھے اور حسب روایت ان کا رویہ بھی خاصا سخت تھا۔ تاہم اس مرتبہ میں بہتر انداز میں تیار تھا۔ میں نے شناختی دستاویز کے ذریعے اپنا تعارف کروانے کے بعد بتایا کہ میں سائیں بابا مندر میں پوجا کے لیے جا رہا ہوں اور اس کے بعد بابا بڈھ باگ سنگھ جی، سری ہری اور جٹوال مندر میں عبادت کا ارادہ ہے۔ چند مزید سوالات کے بعد مجھے آگے بڑھنے کی اجازت مل گئی۔ میں نے مشاہدہ کیا کہ اس مرتبہ میری گاڑی اور سامان کی تلاشی میں کچھ زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی گئی۔ یہ کچھ ایسی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ ان کے ذہن میں یہ اطمینان موجود رہا ہوگا کہ ریاست جموں و کشمیر کی حدود میں داخل ہونے کے بعد سے اب تک میں کئی بار تفصیلی تلاشی اور پوچھ گچھ کے مراحل سے گزر چکا ہوں۔ مسلسل بلند ہوتی لیکن نسبتاً سیدھی سڑک پر لگ بھگ 1.5 گھنٹے سفر کرنے کے بعد میں دیگ نالے کا پل پار کر کے منسار سانبا نامی ایک پر رونق قصبے میں پہنچ گیا۔ یہاں سے سڑک 2 حصوں میں بٹ جاتی تھی۔ میرے پاس موجود نقشے کے مطابق یہاں سے بائیں طرف جانے والی سڑک سپوال، جاکھ، ٹھنڈی کھوئی اور تری کوٹانکر جیسے قصبوں سے ہو کر جموں شہر لے جاتی تھی، جبکہ سری نگر جانے کے لیے مجھے دائیں طرف جانے والی سڑک پر مڑنا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہاں سے حقیقی معنوں میں بلندیوں کی طرف چڑھتی پہاڑی سڑک سے میرا واسطہ پڑے گا۔ ویسے بھی دوپہر ہو چکی تھی، لہٰذا میں نے منسار موڑ پر واقع ایک ڈھابے سے پیٹ بھرا اور گاڑی میں بھی ایندھن ڈلوایا۔ یہی میں نے گاڑی کی حالت کا بھی بغور جائزہ لیا۔ اس نے مجھے راستے میں کہیں تنگ نہ کیا تھا، تاہم مجھے معلوم تھا کہ اس کے انجن کا اصل امتحان اب شروع ہونے والا ہے۔ پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد میں نے اللہ کا نام لے کر گاڑی سری نگر جانے والی شاہراہ پر ڈال دی۔ اب میری دائیں طرف خاصی گہرائی میں دیگ نالا ساتھ ساتھ چل رہا تھا، جبکہ بائیں ہاتھ پر سرسبز پہاڑیاں سایہ فگن تھیں۔ تاہم کچھ ہی دیر میں مجھے بائیں طرف سے آنے والے ایک پہاڑی نالے پر موجود پل سے پہلے موجود گاڑیوں کی قطار میں لگنا پڑا۔ وہاں لگ بھگ 20 منٹ چیک پوسٹ تک پہنچنے اور 5 منٹ نائب صوبیدار کی پوچھ گچھ کا سامنا کرنے میں صرف ہوئے۔ میں نے نڑگاؤں کے شیو مندر کو اپنی منزل قرار دیا۔ یہ سننے کے بعد جلد ہی میری گلو خلاصی ہو گئی۔ اس دوران میری گاڑی کی بھی جانچ پڑتال ہوئی۔ وہاں سے سڑک مسلسل بلند ہوتے سرسبز پہاڑوں کے درمیان بل کھاتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ چند میل آگے بڑھنے کے بعد میں چیڑ اور دیودار کے فلک بوس درختوں میں گھری ایک بہت بڑی جھیل کے پاس سے گزرا۔ وہاں کا منظر اتنا دل نشیں تھا کہ وہاں ٹھہر کر نظریں ٹھنڈی کرنے کو جی چاہا، مگر میرے پاس وقت بہت کم تھا اور منزل بہت دور، لہٰذا دل محسوس کر گاڑی کو سڑک پر چلتے رہنے کا حکم دیا۔ نقشے کے مطابق مجھے ابھی اس پہاڑی شاہراہ پر لگ بھگ 180 میل مزید سفر طے کرنا تھا اور میں اپنی رفتار ایک حد سے زیادہ بڑھانے سے قاصر تھا۔ اس سست روی کی بڑی وجہ سڑک کا دشوار گزار ہونا نہیں بلکہ مال بردار ٹرکوں کی بھرمار تھی۔
लिहाजा मंसार मोड़ से उधमपुर तक का बमुश्किल 40-42 मील का सफर तय करने में मुझे 2 घंटे लग गए। मेरे अंदाजे के मुताबिक मुझे एक बार फिर चेक पोस्ट में छानबीन के मरहले से गुजरना पड़ा, लेकिन चिनानी कस्बे के मुक्तेश्वर मंदिर में इबादत का इरादा काम आया। सड़क अब हकीकी मानों में सांप की तरह बल खाती बुलंद से बुलंदतर होती आगे बढ़ रही थी और मेरी गाड़ी को भी भरपूर जोर लगाना पड़ रहा था। निस्फ घंटे के बाद सड़क एक बार फिर निस्बतन हमवार अंदाज में दरियाए तवी के साथ साथ आगे बढ़ने लगी। तहम चिनानी कस्बे से जरा आगे मनतलाई के मकाम से सड़क बाएं तरफ एक मोड़ मुड़ी और उसके साथ ही दीवानावार बल खाती हुई बुलंद होने लगी। उसके साथ ही गाड़ी के आगे बढ़ने की रफ्तार भी आधी हो गई। नतीजतन अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद मैं रात होने तक बानिहाल के कस्बे तक ही पहुंच सका। वहां के एक ढाबे पर खाना खाते हुए मैंने वहां काम करने वाले लड़के को 5 रुपए बख्शिश देकर अपना दोस्त बना लिया। उससे हासिल होने वाली मालूमात से अंदाजा हुआ कि मुझे आगे बढ़ने के लिए सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। इसकी वजह सिर्फ सड़क का दुश्वार गुजार होना नहीं था। उस लड़के के मुताबिक सूरज ढलते ही उस सड़क पर हिंदुस्तानी फौजियों की तरफ से लगाए गए नाकों पर गाड़ियों का हुजूम इकट्ठा हो जाता है। खुसूसन अनंतनाग कस्बे के बाद तो वो अक्सर सूरज निकलने के बाद ही सफर करने की इजाजत देते हैं, क्योंकि उस सड़क पर गश्त करने वाली फौजी गाड़ियों पर आजादी पसंदों के छापामार हमले मामूल की बात है। उसी लड़के से मुझे पता चला कि अगर किसी तरह मुझे आगे सफर करने की इजाजत भी मिल गई तो श्रीनगर पहुंचने में मुझे मजीद कम से कम 5.5 घंटे लग जाएंगे, जबकि दिन की रोशनी में ये सफर 3.5 से 4 घंटे में तय हो सकता है। इन मालूमात की रोशनी में रात को आगे बढ़ने की कोशिश बेसूद थी। चुनांचे मैंने बानिहाल में ही रात गुजारने का फैसला किया। उसी लड़के की रहनुमाई में मुझे एक कदीम तर्ज के मुसाफिर खाने में शब बसरी के लिए एक छोटा सा कमरा मिल गया। रात बहुत सर्द थी, तो हम लकड़ी की छत और दीवारों वाले उस कमरे में सर्दी रोकने का बेहतरीन बंदोबस्त था। गर्मा गर्म कश्मीरी चाय से लुत्फानंदोज होने के बाद मैं पुरसुकून और गहरी नींद सो गया। सुबह बेदार हुआ तो तमाम थकन दूर हो चुकी थी और मैं पूरी तरह ताजा दम था। नाश्ता करते करते 8 बज गए थे। नतीजतन मैं सड़क पर पहुंचा तो एक बार फिर भारी ट्रैफिक ने मेरा इस्तकबाल किया। नतीजतन अनंतनाग पहुंचते पहुंचते मजीद 2 घंटे लग गए। वहां चेक पोस्ट पर आधा घंटा मजीद जाया हुआ। अब सड़क के दोनों तरफ छोटी बड़ी बस्तियों का सिलसिला चल रहा था। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया मुझे अंदाजा हुआ कि चेक पोस्टों की तादाद में इजाफा और छानबीन और तलाशी में सख्ती आती जा रही है। हत्ता के बेज पहाड़ा कस्बे से जरा पहले फौजी चेक पोस्ट पर मुझे रोकने के बाद न सिर्फ शनाख्ती दस्तावेज का जायजा लेने के बाद मुझसे कई आड़े टेढ़े सवाल पूछे गए, बल्कि वहां तैनात सूबेदार ने अपने फाइल में लगी दर्जन भर से जायद तस्वीरों से मेरा चेहरा मिलाकर भी देखा, जबकि इस दौरान में उसके कारिंदे मेरे सामान और गाड़ी की छान फटक करते रहे। बिलाखिर एक हवालदार की तरफ से ओके का सिग्नल मिलने पर सूबेदार ने मुझे जाने की इजाजत दे दी। मैं चेक पोस्ट से बाहर निकला तो अंदाजा हुआ कि मुझे इम्तियाजी तौर पर इस कड़ी छान फटक से गुजारा गया है, क्योंकि ट्रकों और बसों वगैरह में सवार अफराद को उनकी नशिस्तों पर ही शनाख्त की तस्दीक के अमल से गुजारने के बाद आगे बढ़ने की इजाजत दी जा रही थी। मुझे पहली बार अंदाजा हुआ कि एक उम्दा गाड़ी में मेरा तन्हा मुसाफिर होना भी मुझे नुमाया कर रहा है और चेक पोस्ट पर तैनात फौजी अमला ज्यादा बारीक बीनी से मेरी जांच पड़ताल कर रहा है। ये मेरी खुशकिस्मती ही थी कि वो लोग मेरा असलहा और ट्रांसमीटर बरामद करने में कामयाब नहीं रहे थे। वहां से रवाना होने के बाद मैं एक बार सोचने पर मजबूर हो गया कि मैं इसी गाड़ी में सफर जारी रखूं या कोई मुतबादिल जरिया तलाश करूं, लेकिन मुझे तमाम तर खदशात के बावजूद उसी गाड़ी में सफर करने के हक में फैसला करना पड़ा। मुझे लगभग पुख्ता यकीन था कि श्रीनगर पहुंचने के बाद लक्ष्मण के सिगरेट लाइटर में पोशीदा मार्क 1 ट्रांसमीटर को हर वक्त अपनी रेंज में रखने के लिए मुझे उसके ताक़ुब में फिरना पड़ेगा। मैं एक अजनबी शहर में किसी तरह एक ऐसी गाड़ी तलाश करने में कामयाब भी हो जाता जिसे 24 घंटे अपने ज़रिए इस्तेमाल रख सकूं, तब भी ऐसी किसी गाड़ी में मटर गश्त करते हुए सिक्योरिटी एहलकारों के हत्थे चढ़ जाना मुझे खुद ब खुद मशकूक बना देता। बिलाखिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे खतरा मोल लेते हुए उसी गाड़ी में सफर जारी रखना चाहिए। अलबत्ता अब तक के मुशाहिदे के मुताबिक मुझे ऐसे खतरनाक सिक्योरिटी चेक पोस्ट से बचने के लिए हत्तुल इम्कान मरकजी शाहराह से हटकर सफर करना होगा और खुसूसन दरिया के पुल से पहले चेक पोस्ट की मौजूदगी लगभग लाजमी थी। लिहाजा हत्तुल इम्कान ऐसे पुलों से बचकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। चंद मील मजीद आगे बढ़ने के बाद दरियाए जेहलम एक बार फिर मरकजी सड़क के साथ साथ आगे बढ़ने लगा।
میرے پاس موجود نقشہ بتا رہا تھا کہ مجھے پٹگام پورا کے نزدیک ایک بار پھر پل کے ذریعے دریائے جہلم پار کرنا تھا، اور میری چھٹی حس بتا رہی تھی کہ یہ پل پار کرنے سے پہلے مجھے ایک بار پھر سخت پوچھ گچھ اور تلاشی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن یہی نقشہ مجھے اس ذہنی تناؤ سے بچ کر آگے بڑھنے کا راستہ بھی بتا رہا تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے یہی راستہ اپنانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے گاڑی کی رفتار درمیانی رکھی ہوئی تھی اور میری نظریں اپنا مطلوبہ متبادل راستہ ڈھونڈ رہی تھیں۔ بلاخر دریائے جہلم کے پل سے کوئی 2-2.5 میل پہلے ایک چوراہے پر مجھے ایک نسبتاً چھوٹی سڑک بائیں طرف جاتی نظر آئی۔ میں نے اپنی گاڑی ٹریفک کے ہجوم سے نکالی اور سامنے سے آنے والی گاڑیوں کے درمیان وقفے کا انتظار کر کے دائیں طرف جانے والی اس سڑک پر موڑ لی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں اوانتی پور کے خاصے گنجان آباد قصبے کے درمیان سے گزرا۔ ایک پرہجوم بازار سے آگے بڑھنے کے بعد اچانک مجھے اپنے بائیں جانب سڑک سے لگ بھگ 200 گز ہٹ کر ایک چھوٹی سی لیکن خوبصورت مسجد اور اس سے منسلک قدیم طرز تعمیر کا شاہکار ایک مزار دکھائی دیا۔ میں ان دونوں عمارتوں کو تعریف بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے گاڑی آگے بڑھانا ہی چاہتا تھا کہ جانے کیسے دل میں ایک عجیب سی شدید کشش پیدا ہوئی اور میں نے لگ بھگ بے اختیار گاڑی کو مزار اور مسجد کی جانب جانے والے نیم پختہ راستے پر موڑ دیا۔ گاڑی کو مسجد کے سامنے کھڑی کر کے میں اندر داخل ہو گیا۔ نماز ظہر میں ابھی دیر تھی، تاہم مسجد کا در کھلا ہوا تھا۔ میں نے وضو کیا اور دونوں عمارتوں کو ملانے والی محراب دار راہداری کے ذریعے مزار میں پہنچ گیا۔ تربت گاہ کا دروازہ دائیں طرف لگ بھگ 15 گز کے فاصلے پر تھا، لیکن اس طرف قدم بڑھاتے ہی کئی طرح کے پھولوں اور عطر کی مسحور کن خوشبو نے میرا استقبال کیا۔ میں نے دروازے کے اندر قدم رکھا تو ریشمی اور مخملی چادروں اور پھولوں کے انبار سے ڈھکی تربت پر نظر پڑی۔ تربت کے سرحانے ایک تختی پر صاحب مزار بزرگ ہستی کا تعارف بھی درج تھا، تاہم میں نے پہلے فاتحہ پڑھی اور پھر حسب شریعت ایصال ثواب کی دعا کی۔ مجھے وہاں مزار کا ایک خادم اور ایک متولی قسم کا شخص بھی دکھائی دیا، تاہم میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش نہ کی۔ فاتحہ اور دعا سے فارغ ہونے کے بعد میں نے صاحب مزار کو متعارف کروانے والی سنگ مرمر کی تختی پر نظر ڈالی تو پتہ لگا کہ سادات منطقی اور بیہقی سلسلے کے ان حق شناس بزرگ ہستی کا نام حضرت سید حسن منطقی ہے۔ آپ غالباً 9ویں صدی ہجری کے وسط میں شہر بیہق ملک خراسان سے سلطان بڑھ شاہ کے عہد میں اپنے وطن قدیم سے کشمیر میں رونق بخش ہوئے۔ چونکہ علم منطق میں آپ کو درجہ کمال حاصل تھا، اس لیے نہ صرف آپ بلکہ اولاد بھی منطقی ہی کہلائی جانے لگی۔ آپ نے اونتی پورا میں اسلام کی روشنی پھیلانے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا اور یہی قصبہ ان کا مرکز ٹھہرا۔ میں نے لگ بھگ 10 منٹ وہاں گزارے اور پھر ان جلیل القدر بزرگ ہستی کو سلام عرض کر کے وہاں سے نکل آیا۔ میں نے گاڑی موڑی اور ایک بار پھر نیم پختہ راستے پر سڑک کی طرف چل دیا، لیکن میں ابھی روڈ سے 100 گز دور ہی تھا کہ ایک منظر نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے دیکھا سڑک کے کنارے پولیس کی ایک جیپ کھڑی ہے جس کے قریب 2 پولیس اہلکار کھڑے ہیں۔ اتنی دور سے ان کے عہد کا اندازہ لگانا تو مشکل تھا، تاہم ان میں سے ایک کے ہاتھ میں موجود اینفیلڈ رائفل اور دوسرے کے کولہے پر بندھے ہولسٹر میں اڑسا پستول مجھے واضح دکھائی دے رہا تھا۔ ایکسلریٹر پر میرے پاؤں کا دباؤ یکلخت ہلکا ہو گیا اور میری دھڑکن تیز ہو گئی، جبکہ میرا دماغ اس سے بھی زیادہ تیزی سے صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے لاہ عمل تشکیل دینے میں لگ گیا۔ مجھے بظاہر یہی لگا کہ ایک مشکوک گاڑی قصبے کے تھانے سے گزرتے ہوئے ان میں سے کسی چاق و چوبند پولیس آفیسر کی نظروں میں آ گئی ہے۔ اس نے حتی الامکان تیزی سے گاڑی کو بندوبست کیا اور اپنے ساتھی سمیت اس گاڑی کے تعاقب میں نکل گیا۔ اس کی خوش قسمتی کے قصبے کی حد سے باہر نکلنے سے پہلے ہی اسے وہ گاڑی اس مسجد اور مزار کے سامنے کھڑی نظر آ گئی اور انہوں نے سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر میرا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے اپنی قسمت کی ستم ظریفی پر بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ میں کئی 100 میل سے پولیس اور فوج کے گھاگ افسروں کو مندروں کی پوجا کے نام پر جھانسا دیتا رہا تھا، لیکن پہلی ہی بار ایک مسجد اور درگاہ کا رخ کرنے کے باعث یہ دونوں پولیس اہلکار میرا گریبان پکڑنے والے تھے۔ مرکزی شاہراہ چھوڑ کر اس ذیلی سڑک کو چننے کے باعث میری طرف سے پہلے ہی مشکوک پولیس کے وہ دونوں ہرکارے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے ہوں گے کہ میں سڑک چھوڑ کر اس غیر ہموار رستے پر 1 فرلانگ کا فاصلہ طے کر کے مسجد میں وضو کرنے کے بعد بزرگ ہستی کے حضور سلام عقیدت پیش کرنے پہنچا ہوں اور انہیں طویل انتظار کروانے کے بعد سڑک کی طرف آ رہا ہوں۔ مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ میری وہ شناختی دستاویز جو اب تک میری گلو خلاصی کرواتی آئی ہیں اب میرے گلے کا پھندا بننے والی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بہت سے ہندو بھی مسلمان بزرگان دین سے گہری عقیدت رکھتے ہیں، لیکن ذہن میں پہلے پھنکارتے شک کے ناک کی موجودگی میں وہ ہرگز نہ مانتے کہ روہت شیکھر اچانک دل میں جاگ اٹھنے والی عقیدت سے مجبور ہو کر مزار پر حاضری کے لیے کھینچے چلے گئے تھے۔
मैंने सोचा ये मुझे थाने ले जाकर मखसूस तफ्तीशी हरबे आजमाएंगे तो मेरा भेद खुलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मेरा मेकअप तो पानी के 2 डोंगों के छपके भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुझे लगा कि मेरे पास फैसला करने के लिए ज्यादा मोहलत नहीं है। पुलिस वालों से मेरा फासला रफ्ता रफ्ता कम हो रहा है। मैंने महज चंद सानियों में अपना लाहे अमल तय कर लिया। लगभग 10 मील फी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ती गाड़ी का स्टीयरिंग बाएं हाथ में संभालते हुए मैंने दरवाजे के अंदरूनी हिस्से से चिपके गद्दे को एक झटके से अपनी तरफ खींचा। वो फौरन ही दरवाजे से अलहदा होकर अंदर की तरफ झुक गया। मैंने खला में हाथ डालकर जैसे ही टटोला, पहले से कॉक किए हुए पिस्तौल का दस्ता मेरे हाथ में आ गया। इस दौरान मेरी नजरें पुलिस एहलकारों का जायजा ले रही थीं। वो मेरी तरफ बगौर देख रहे थे, ताहम इस हद तक चौकन्ना और मुझे निशाने पर रखने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहे थे। गालिबन ASI के ओहदे वाले अफसर का रिवॉल्वर बदस्तूर होल्स्टर में था और संतरी ने भी अपनी राइफल शाने से उतार कर सीधी नहीं की थी। ताहम उनसे सबसे बड़ी हिमाकत ये सरजद हुई थी कि उन्होंने अपनी जीप से नीम पुख्ता रास्ता पूरी तरह ब्लॉक नहीं किया था। मेरी गाड़ी को करीब आता देखकर उन दोनों ने बैक वक्त हाथ के इशारे से मुझे रुकने का हुक्म दिया। मैंने बज़ाहिर गाड़ी की रफ्तार हल्की कर दी, लेकिन ऐन उनके करीब पहुंचकर मैंने गाड़ी को ब्रेक लगाया और अपना पिस्तौल सीधा करके और यके बाद दीगरे 4 गोलियां दोनों पुलिस एहलकारों पर दाग दी। माहौल का सन्नाटा हौलनाक धमाकों से गूंज उठा। मुझे फौरन ही पता चल गया कि इन गोलियों में से एक संतरी की कनपटी पर लगी है। उसने एक जोरदार झटका खाया और पीछे की तरफ गिरने लगा। इस दौरान मेरी नजरें सब इंस्पेक्टर का जायजा ले रही थीं। उसे बाएं कांधे और दाईं रान में गोलियां लगी थीं। ताहम इस कदर शदीद जख्मी होने के बावजूद उस पर अपने फर्ज मनसबी के तकाजे पूरे करने की धुन सवार थी। मैंने उसे होल्स्टर से रिवॉल्वर निकालते देखा। इससे पहले कि वो मुझे निशाना बनाने की कोशिश करता, मैंने ताक कर मजीद 2 फायर किए। इस बार मेरा निशाना कारगर रहा। एक गोली उसके हलक को चीर गई और दूसरी सीने में पैवस्त हो गई। उसके जिस्म ने झटका खाया और वो मुंह के बल गिर पड़ा।